السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے شعبان کے مہینے کے آخر میں روزے رکھنا کیسا ہے۔ سوال: میرا ارادہ رمضان تک پے در پہ روزے رکھنے کا ہے، لیکن کسی نے کہا ہے کہ علماء سے سنا ہے کہ شعبان کے مہینے کا آخری روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ جواب: شعبان کے مہینے میں مطلقاً روزہ رکھنا منع نہیں ہے، بلکہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے کے پورے روزے رکھے ہوں سوائے رمضان کے، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی دوسرے مہینے میں نفلی روزے رکھے ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند ایام کے علاوہ پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ البتہ شعبان کے آخر میں روزہ رکھنے کے منع کرنے سے متعلق دو قسم کی احادیث ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کا آدھا مہینہ گزر جائے تو روزہ نہ رکھو۔ یہ حدیث ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کے اندر ہے۔ اس حدیث میں روزہ رکھنے کی منع کی وجہ یہ ہے، امت کی آسانی اور شفقت کی وجہ سے ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بالکل قریبی ایام میں روزے رکھنے سے اس لیے منع فرمایا تاکہ ان روزوں کی وجہ سے لوگوں کو کمزوری لاحق نہ ہو جائے، جس کی وجہ سے رمضان کے روزے دشوار اور بھاری ہو جائیں۔ جیسا کہ ان لوگوں کو جو قوت برداشت نہ رکھتے ہوں، عرفہ کے دن روزہ نہ رکھنا مستحب ہے تاکہ وہ روزہ کی غیر محتمل مشقت سے بچ کر اس دن ذکر دعا میں مشغول رہیں۔ نمبر 2، جس شخص کو مسلسل روزے رکھنے کی وجہ سے عبادت میں قوت نہیں ہوتی اور روزے کے دل جمعی پیدا نہیں ہوتی، اسے متواتر روزہ رکھنے کی طاقت میسر نہیں ہے، اس کے لیے رمضان سے پہلے روزے رکھنا مکروہ ہے تاکہ رمضان میں اس کی چستی باقی رہے اور وہ دل جمعی سے روزے رکھ سکے۔ 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا اس شخص کے لیے مکروہ ہے جس نے شعبان کے نصف اول میں کوئی روزہ نہیں رکھا، یہاں تک کہ جب نصف آخر شروع ہوا تو روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص رمضان سے 1 دن یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے، ہاں جو شخص روزہ رکھنے کا عادی ہو وہ اس دن روزہ رکھ سکتا ہے۔ یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے۔ اس حدیث میں منع کرنے کی وجہ یہ ہے، نفل اور فرض دونوں روزوں کا اختلاط نہ ہو جائے اور اہل کتاب کے ساتھ مشابہت نہ ہو، کیونکہ وہ فرض روزوں کے ساتھ دوسرے روزے بھی ملا لیتے ہیں۔ احتیاط اور رشک کی بنا پر رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ رکھا جائے۔ فرض سے متصل نفل روزہ رکھنے سے فرض میں اضافے کا شائبہ پایا جاتا ہے، چنانچہ فرض نمازوں سے پہلے اور بعد کی سنن نوافل اور فرض میں کچھ فصل کرنے یا جگہ بدل کر پڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فرض میں اضافے کا شائبہ نہ ہو۔ حدیث کے آخری جز کا مطلب یہ ہے کہ یہ منع اس شخص کے حق میں نہیں ہے جو ان ایام میں روزہ رکھنے کا عادی ہو۔ مثلاً کوئی شخص پیر یا جمعرات کے دن نفل روزہ رکھنے کا عادی ہو اور اتفاق سے شعبان کی 29 یا 30 تاریخ سے اسی دن آ جائے تو اس کے لیے اس دن روزہ رکھنا ممنوع نہیں ہے، ہاں جو شخص ان دنوں میں روزہ رکھنے کا عادی نہ ہو وہ نہ رکھے۔ خلاصۃ الحکم، لہٰذا جو شخص ہر پیر، جمعرات کو یا ہر ماہ کے آخری 3 دن روزہ رکھنے کا عادی ہو یا شعبان کے نصف اول میں بھی وہ روزہ رکھتا ہو اور اس کو روزہ رکھنے سے کمزوری نہیں ہوتی ہو تو اس کے لیے نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنا بلا کراہت جائز ہے، اور اگر کسی شخص میں مذکورہ ممانعت کی وجوہات میں کوئی وجہ پائی جائے تو اس کے حق میں کراہت ہوگی۔ دارالافتاء جامعہ علوم الاسلامیہ، علامہ محمد یوسف بن نوری، ٹاؤن۔